لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، سلام اس پر کہ جس کا نام لے باہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کا فسانے میں، سلام اس پر کہ جس نے دین کا راز سمجھایا، سلام اس پر جو جہاد کے لیے بدر میں آیا، درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔
واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز دوستو، محترم بزرگوں، ماہ ربیع الاول جس کے متعلق کچھ معروضات میں نے پچھلے درس میں اتوار کو آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، اور اس میں نے آپ حضرات کو بتلایا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت بھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ربیع الاول کے مہینے میں وفات پائی۔ اور 23 سال کے عرب وہ انقلاب برپا کیا کہ جس 23 سالہ انقلاب کو دیکھ کر دنیا فرط حیرت میں رہ گئی کہ 23 سال میں قوم کو اور 23 سال کے اندر انسانوں کو ایسی تعلیمات سے نوازا اور ایسی تعلیمات سے مزین کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد وہ لوگ جو گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت کے صدقے ان حضرات کو علم اور تقوی کی ان بلندیوں پر پہنچایا کہ ہمارے لیے معیار ہدایت بن گئے۔ 23 سال کے مختصر عرصے میں ایسا جامع دین دیا، ایسا کامل دین دیا، اور پوری دنیا میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ کہنے والا کہتا ہے کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور اس نے فتح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں مسلمانوں کی، انسانوں کی رہنمائی نہ کی ہو۔ کوئی انسان کاروباری زندگی سے وابستہ ہے، وہ بھی میرے نبی کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کوئی انسان کسی پیشے سے وابستہ ہے، دنیا کے کسی شعبے سے اس کا تعلق ہے، وہ اس شعبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کی رہنمائی کی ہے، اور کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح زکوٰۃ دینی ہے، کس طرح عبادت کرنی ہے، کس طرح جہاد کرنا ہے، کس طرح دعوت دینی ہے، سفر کیسا ہونا چاہیے، حضر کیسا ہونا چاہیے، گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے، باہر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری کی ساری تعلیمات اگر کسی نے سمجھائی ہیں، بتائی ہیں، دکھلائی ہیں، سنائی ہیں، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، اس دین کے متعلق حجۃ الوداع کے موقع پر سارے صحابہ کو گواہ بنایا۔ اللہ کی الوہیت کی گواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی کے رسالت کے گواہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ الہ ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اس کی گواہی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام
رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اس کی گواہی دی صحابہ کرام نے۔ توجہ ہے، کھڑکیاں بند کر دیں یہ والی سے، تاکہ آپ لوگ پوری طرح متوجہ ہوں۔ انشاءاللہ گاڑی چوتھے گیئر میں چلے گی تو خود ہی ساری آوازیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہر دفعہ گاڑی چوتھے گیئر میں چلتی بھی نہیں ہے، کبھی کبھی دھند بھی ہوتی ہے تو پھر سلو چلانی پڑتی ہے، اس لیے کہ آج کا درس وہ سمجھنے والا ہے۔ اور جمعے والے دن چونکہ 12 ربیع الاول ہے تو تفصیلی گفتگو تو میں جمعے کے کتاب میں کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی صرف آپ حضرات چند باتیں تمہید کے طور پر اصول ایسے بتلا دوں گا انشاءاللہ العزیز کہ اہل بدعات کا کوئی چوٹی کا عالم بھی آ کر انشاءاللہ آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا ہے۔ اہل حق ہمیشہ ایسے اصول رکھتے ہیں، ایسے اصول اپنے پاس رکھتے ہیں کہ جن اصولوں کو اگر رکھ کر بات کی جائے تو کوئی ماں کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ بات بے اصولی کی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن علماء حق دلائل کی دنیا میں بھی مضبوط ہیں اور ضرب یضرب ضربا کی دنیا میں بھی مضبوط ہیں۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بھائی یہ کھڑکیاں بھی کھڑکیوں میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ کیونکہ طبیعت میری ایسی ہے کہ جب میں دیکھوں مجمع کو ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں نا تو میں بے چین ہوتا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ مصیبت ہوتی ہے کہ کسی کا موبائل جب بچ جائے تو سارے وہاں دیکھتے ہیں جیسے یہ چین سے نیا آیا ہے کوئی موبائل، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی ایک نئی ایجاد ہے۔ میرے دوستو، میں نے کہا زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی۔ توجہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بات کچھ کروں اور آپ کچھ سمجھیں، میں کہوں مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ کے نسوار سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں، جبھی تو سارے صحابہ کو کھڑا کر کے اللہ کے نبی نے بطور گواہ ان سے کہا تھا کیا میں نے دین کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو سب نے جواب دیا اللہ کے نبی آپ نے صرف دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ دین پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ صحابہ کی یہ گواہیاں تھی، خداوند عالم نے عرشوں سے گواہی دی ہے۔ محبوب فرش پہ تیری رسالت کی تکمیل کے، تیری محنت اور باسط کے مقصد کے کامیابی کے گواہ یہ ہیں۔ عرش پر تیرا خدا گواہیاں دیتا ہے کہ تو نے ایسے نظام ان کو دیا ہے، دنیا کو ایسے اصول دیے ہیں، دنیا کو ایسی شریعت دی ہے جس شریعت کے بعد شریعت کی ضرورت نہیں، جس دین کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں، جس اصولوں کے بعد کسی اصولوں کی ضرورت نہیں، جس نظام کے بعد کسی نظام کی ضرورت نہیں۔ ادھر گواہی یہ دیتے ہیں کہ یہ تیرا دین کامل درجے میں پہنچ گیا، ادھر گواہی میں دیتا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب میں نے آج تیرے دین کو مکمل کر دیا ہے، تیرے دین میں کسی چیز کا اضافہ ہی نہیں ہوگا، لہذا میں نے تیرے دین کو ایسا مکمل کر دیا کہ تو آخری نبی ہے، تیرے دین کو بھی آخری بنا دیا، تو آخری نبی ہے، تیرے نظام کو بھی آخری بنا دیا، تو آخری نبی ہے، تیری امت کو بھی آخری بنا دیا، تو آخری نبی ہے، تیری شریعت کو بھی آخری بنا دیا۔ میں نے ایسا کامل دین تجھے عطا کر دیا ہے کہ تیرے دین کی تکمیل کے بعد اب کسی دین میں اضافے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے میں نبی کی 23 سالہ محنت ہے، 23 سال کے اندر وہ نظام دیا، ایسی کامل شریعت دی کہ ہم زندگی کے ایک ایک شعبے میں دنیا کے کفر کو بتا سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کا کھانا ایسا تھا، پینا ایسا تھا، سونا ایسا تھا، اٹھنا ایسا تھا، چلنا ایسا تھا، سفر ایسا تھا، حضر ایسا تھا، ہمارے نبی کا امن ایسا تھا، ہمارے نبی کی جنگ ایسی تھی، ہمارے نبی کی صلح ایسی تھی، ہمارے نبی کے معاہدے ایسے تھے، گھریلو زندگی
زندگی ایسی، ہم تو یہ بھی بتا سکتے ہیں ساری زندگی ہمارے نبی کے 18 بال داڑھی کے سفید ہوئے تھے. سبحان اللہ. دین اتنا مکمل ہو گیا. اب دوسری بات سمجھیے، اگر کوئی شخص نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہر ایک آپ کو ملے گا نبی سے محبت کے دعوے دار، لیکن محبت کس کو ہے کس کو نہیں، اس کی کسوٹی کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ ہر ایک کہہ سکتا ہے میں عاشق ہوں. بہت سے مجنو پیدا ہوئے لیلا کی گلی میں، ہر ایک دعوے دار تھا مجنو میں ہوں، لیلا میری ہے. لیلا کھانا بیچتی، سب کھا جاتے ہیں. جب لیلا نے دیکھا سب کھانا کھا جاتے ہیں، اپنے کاتب سے کہا یہ پلیٹ لے اور یہ چھری لے، اور مجنو سے کہنا کہ خون مانگا ہے لیلا نے، خون دینا. کھانا تو سارے کھاتے ہیں، دیکھے تو صحیح حقیقی مجنو کون. وہ کاتب اس کا آیا اور مجنو کا کاتب ہاتھ میں چھری اور پلیٹ لے کر پہلے سبزی منڈی گیا، کہا لیلا نے خون مانگا ہے. نے کہا خون کا تو نام سن کے ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ یہاں نہیں ملیں گے، وہ ناگن میں ملیں گے، ادھر جاؤ. پھر اس نے کہا چلو کھارا در میں بھی بہت سے ہیں. وہ مجنو جو ہے، مجنو لیلا کا کاتب چھری اور پلیٹ لے کر کھارا در گیا. وہاں بڑے بڑے تھے کہ ہمیں. اس نے کہا آپ ہیں دعوے دار، خون مانگا ہے. خون ہم نے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیا، مر رہا تھا. ہم نے کہا مرتا ہے مرے، خون والے تو نہیں ہے. سب جگہوں پہ گیا، کسی نے خون نہیں دیا. حقیقی مجنو کے پاس پہنچا، لیلا نے خون مانگا ہے. کہاں کا؟ قاصد کہنے لگا یہ تو پتہ نہیں کہاں کا، بس کہا خون دے. اس نے کہا اچھا، یہ پوچھنا بھی نہیں کہ کہاں کا، اور تو نے پوچھا بھی نہیں کہاں کا. میں نے پوچھنا بھی نہیں کہ جا لیلا سے پوچھ گیا خون کہاں سے مانگا. چھری ہاتھ میں لی مجنو نے، تسلا ہاتھ میں لیا، خون یہاں سے نکالا، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی. جسم کے 40 جگہ کا خون نکال کر پلیٹ میں ڈال کے دیا. جا لیلا سے کہہ دینا وہ کہے دل کا خون مانگا ہے، بتا دینا کہ خون دل کا بھی دے دیا. کہتے یہ کہ میں نے تو خون ہاتھوں کا مانگا تھا، کہہ دینا کہ خون ہاتھوں کا بھی دیا ہے. وہ اگر کہے خون پاؤں کا مانگا تھا، کہہ دینا پاؤں کا بھی خون شامل ہے، تاکہ لیلا کو پتا چل جائے حقیقی مجنو، حقیقی محبت کرنے والا وہ مال نہیں کھایا کرتا بلکہ محبت میں مار کھایا کرتا ہے. یہ معیار ہے جو نبی کی محبت میں نبی کی شریعت اور دین کو پھیلانے کے لیے جانوں کے نذرانے دیتے ہو، پابند سلاسل ہو جائے، ہتھکڑیاں پہنتے ہو، بیڑیاں پہنتے ہو، بیویوں کو بیوہ کراتے ہو، بچوں کو یتیم کراتے ہو، جسم کے چیچڑے کراتے ہو. نبی کی محبت میں مال نہیں، نبی کی محبت میں مار کھاتے ہو. سمجھ لینا، دیکھ لینا، پتا چل جائے گا نبی کے سچے عاشق یہ ہے، نبی کے سچے مجنو یہ ہے. محبت کا دعویٰ ہر ایک کرتا ہے، لیکن اس محبت کے معیار پہ اترنا یہ کسی کا کام ہے. میں آج موضوع اگر بدل دوں تو شاید 12 بج جائیں. میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا. بات سمجھنا کہ محبت کس کو کہتے ہیں. آج ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ مجھے محبت ہے، لیکن محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح صحابہ نے کی اس طرح کر کے دکھاؤ. نہیں سمجھے بات کو؟ صحابہ کی محبت مال کھانے والی تھی یا مار کھانے والی؟ دنیا کا کفر امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا انڈیا ہو، یہود و نصارہ اگر پاکستان میں نبی کے امتیوں میں سے کسی امتیوں سے پریشان ہے تو خدا کی قسم وہ صرف اور صرف علماء دیوبند سے پریشان ہے. انہیں پتہ ہے باقی سارے خصی ہیں. مذاق کی بات نہیں، وہ تحقیق کر چکے ہیں، وہ جڑ تک پہنچ چکے ہیں. انہیں پتہ ہے باقی کوئی کسی کام کا نہیں. ہم چاہے جو کچھ کریں، ورلڈ ٹریڈ ایسے ہزاروں بنائیں، ہزاروں پینٹاگون بنائیں، ہزاروں مسلمانوں کے ملکوں پہ حملہ کر دیں،
یہ وہ قوم ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں. ایک علماء دیوبند کے چاہنے والے نانوتوی کے ابابیل ہیں جو خود بیٹھتے چین سے نہیں، دوسروں کو بھی بیٹھنے نہیں دیتے اور دنیا سے کہہ دیا کرتے ہیں پلٹ کے دیکھو ظالم، تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، اگر تو سنگے مرمر ہے تو پتھر ہم بھی رکھتے ہیں. دنیا کا کفر اگر کسی سے پریشان ہے، مجھے بتاؤ ان سے پریشان ہے؟ ان سے پریشان ہے؟ ان سے پریشان ہے؟ وہ کہتے ہیں نہ کری دی کتی چورا نال ملی دی، یہ سارے اپنے، ان سے کوئی پریشانی نہیں. پریشانی ان سے ہے جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں ہمارے باپ دادا کو دن میں تارے دکھائے تھے. پریشانی ان سے ہے جنہوں نے کالا پانی اور مالٹا کی جیلوں کو آباد کیا تھا. پریشانی ان سے ہے جنہوں نے وائسرائے برطانیہ سے ٹکر لے کے وائسرائے برطانیہ کو ہندوستان سے نکلنے پہ مجبور کیا. پریشانی ان سے ہے جن کو ہتھکڑیاں ڈال کر خالق دینا حال جامع کلاس میں دارالعلوم دیوبند سے گرفتار کر کے لایا جاتا ہے اور انگریز کہتا مولوی ہم نے سنا ہے تو نے ہمارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے. حضرت مدنی گرجتے ہوئے شیر کی طرح انگریز جج کے سامنے کہتے ہیں آپ نے غلط سنا ہے، اصل بات یہ ہے میں نے فتویٰ دیا نہیں تھا بلکہ فتویٰ دیا تھا، فتویٰ دیتا ہوں، فتویٰ دیتا رہوں گا. انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، فرض عین ہے. جج نے کہا مولوی او مولوی تجھے اس کی سزا معلوم ہے؟ حضرت مدنی کہتے ہیں معلوم ہے، جبھی تو جب سے فتویٰ دیا ہے قسم ساتھ لے کے کرتا ہوں. سبحان اللہ. کچھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا تھا ہندوستان میں کوئی جہاد نہیں، جنہوں نے کہا تھا ہندوستان میں کوئی جہاد نہیں، ہندوستان تو دارالاسلام ہے. کوئی وہ بھی ہے جو انگریز کی عدالت میں ایک دن بھی پیش نہیں ہوئے، انگریز کی جیل میں ایک دن بھی نہیں گئے، جبکہ انگریز اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو دبوچ رہا تھا. لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو نہیں گئے، اپنے تھے جبھی نہیں گئے نا. نہیں سمجھے ہو؟ ناراض نہ ہونا، میں حقائق بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. محبت کا معیار ہمارے لیے ہر چیز کا معیار صحابہ کی زندگی ہے. ہمارے لیے ہر چیز کا معیار میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ہدایت چاہتے ہو تو اللہ کہتا ہے میرے نبی کے صحابہ کے طریقے پہ چلو. جب رب نے معیار حق صحابہ کو بنایا تو خدا نے کہا یہ معیار حق تو مصطفیٰ نے بھی کہا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. جس ستارے کے پیچھے جاؤ گے تمہیں ہدایت ملے گی. راستے میں بحری سفر کرنے والوں تم اپنی کشتی کو ستارے کے رخ پہ چلاتے ہو، تمہیں منزل ملتی ہے. تم میرے کسی ستارے کے پیچھے چلو گے تمہیں جنت کی منزل ملے گی. راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے. معیار ہمارے لیے کسوٹی صحابہ. تو محبت کا معیار بھی ہم دیکھتے ہیں. اگر چمڑی حضرت خباب کی نبی کی محبت میں پیٹ کی چمڑی اور گوشت گل چکا اور ہڈیاں نظر آ رہی ہیں تو ہم اس محبت کو موجودہ دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت محمود الحسن کو جب نہلایا جا رہا تھا قمیض اتاری تو ان کے جسم پر پیٹ پہ گوشت نہیں. کسی نے حضرت مدنی سے سوال کیا، آپ خاص شاگرد تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، بتائیے تو صحیح یہ جسم کے گوشت کیوں نہیں، پیٹ کے اوپر ہڈیاں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ تو حضرت مدنی کہتے تھے میرے استاد کو انگریز جیل کی سلاخوں کے پیچھے گرم گرم لوہے کی سلوں کے ذریعے دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے مولوی ہمارے خلاف بیان سے باز آ جا، ہمارے خلاف جو فتویٰ دیا واپس لے لے. میرے استاد شیخ الہند کہا کرتے تھے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن تمہاری مخالفت ختم نہیں ہو سکتی. ہمیں نبی کی محبت میں اگر خباب کی پیٹھ کے اوپر گوشت نظر نہیں آتا تو وہ محبت کا معیار ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں علماء دیوبند میں حضرت محمود الحسن نظر آتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت خبیب کو سامنے لٹکایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ کہہ دے نبی کا ساتھ چھوڑ دے، تجھے
رہا کر دیا جائے گا، تیری سزائے موت کو تبدیل کر دیا جائے گا، بادشاہت دے دی جائے گی، لیکن نبی سے محبت کا دعویٰ چھوڑ دے تو خبیب جواب دیتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، نبی کی محبت کے دامن سے کوئی میرے دامن کو جدا کر نہیں سکتا، لٹک گیا نبی کی محبت میں، پیچھے نہیں ہٹا۔ ہم اسی محبت کو معیار کی صورت میں اگر موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں، ہمیں غازی علم الدین لٹکتا ہوا نظر آتا ہے، غازی نواز لٹکتا ہوا نظر آتا ہے، غازی عبد القیوم لٹکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں نبی کی محبت میں اگر ہم نے دیکھا کہ نبی کی محبت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حالات ایسے آئے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر 90 سے زیادہ زخم اگر نبی کی محبت سے نظر آتے ہیں تو ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کی محبت میں موجودہ دور میں اسلام آباد کی سڑکوں پہ شہید ہونے والا معاذ بن طارق کے جسم پر بھی ہمیں 90 سے زیادہ زخم نظر آتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی طرح محبت کرنے والے اگر ملیں گے تو علماء دیوبند کے اندر ملیں گے، اور وہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ نبی کے ساتھ محبت ایسی کیا کرو جیسے صحابہ کیا کرتے تھے۔ معیار ہمارے لیے صحابہ ہیں، معیار ہمارے لیے صحابہ ہیں، اور دیکھ لینا اور یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم سے زیادہ محبت نبی سے صحابہ کرتے تھے، نہیں سمجھے؟ ہم وہ محبت نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتی جو صحابہ کرتے تھے۔ ہمیں تو دین کے اوپر ذرا سی تکلیف آئے بس پیچھے ہٹتے، 4 دن میں گرفتار ہوا، بڑی بڑی چیزیں اللہ نے دکھا دی، جو کچے کچے تھے وہ پیچھے پیچھے ہو گئے، بابا نہ جانا قریب، اب ہم بھی نظروں میں آ جائیں گے، جس کو لے گئے وہ تو ادھر آ گئے اور یہ بھاگ رہے ہیں، اور جو پختہ ہیں وہ کہتے ہیں سب کچھ ہو جائے ساتھ ساتھ چلیں گے، کیونکہ ہم چل رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ہمارے حالات تو یہ ہیں، ذرا سی دین کی آزمائش ہے ہم لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن صحابہ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم یہ دنیا الٹی لٹک جائے صحابہ کی طرح نبی سے محبت نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ کے دل میں تمنا تھی، خدایا میں کاش نبی کے دور میں پیدا ہو جاتا، میں بھی صحابی ہوتا۔ بڑی دعائیں کرتے تھے، بڑی دل میں آرزویں تھیں، کاش میں بھی نبی کے دور میں ہوتا، میں بھی صحابی ہوتا، نبی کی خدمت کرتا۔ اللہ نے خواب دکھایا، خواب میں دیکھتے کہ ایک بس چلا رہے ہیں وہ بزرگ، اور ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور پیچھے صحابہ بیٹھے ہیں، بس اترائی سے آ رہی ہے، نشیب کی طرف آ رہی ہے، دیکھتے کہ خوابی میں کہ گاڑی کی بریک فیل ہوئی۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں میں بڑا پریشان، نبی میرے ساتھ ہیں، صحابہ میرے ساتھ ہیں، کہیں نبی کو تکلیف نہ ہو جائے، بریک فیل ہو رہی ہے، کیا کروں؟ کسی طریقے سے گاڑی کو سنبھال کر گیئر ویئر پہلے میں لا کر گاڑی کچھ سلو ہوئی، میں اتر کے پتھر ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی پتھر ملے اور جلدی جلدی جا کر بس کے ٹائر کے نیچے لگا دوں تاکہ یہ بس وہیں رک جائے۔ میں پتھر ڈھونڈ کے جب پتھر لے کے آیا تو میں دیکھ کے حیران ہوا کہ میرے پتھر لانے تک صحابہ گردنوں سے ٹائر روک کے کھڑے تھے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے اللہ نے سمجھا دیا کہ جو اس دور کے قابل تھے رب نے اس دور میں ان کو پیدا کیا ہے۔ ہم تو پتھر تلاش کر رہے تھے کہ نبی بچ جائیں، گاڑی بچ جائے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم چلے جائیں نبی بچ جائیں۔ جبھی تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محبت اتباع کی محبت تھی، نبی سے محبت کی کسوٹی اور معیار نبی کا اتباع ہے۔ جس میں دیکھو نبی کا اتباع زیادہ ہے سمجھ لو اس کو نبی سے محبت زیادہ ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ انگریز کی مخالفت جب تیز ہوئی، روپوش ہوئے، 3 دن روپوشی اختیار کر کے باہر آ گئے۔ کسی نے کہا حضرت ابھی آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے پولیس، کیوں آ گئے باہر؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کہنے لگے میرے نبی غار میں 3 دن روپوش رہے تھے، میں بھی 3 دن روپوش رہ کے نبی کی سنت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ توحید-sunnat.com میرے دوستو،
صحابہ نے نبی سے محبت کی ہے نبی کا اتباع کر کے، نبی کا کہنا مانتے تھے، ایسا مانتے کہ نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، کچھ کھڑے تھے کچھ بیٹھے تھے، نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی مسجد کے دروازے پہ آ رہے تھے، ایک پاؤں دروازے کے اندر ایک باہر وہیں بیٹھ گئے۔ نبی نے فرمایا بھائی تمہیں تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی آواز کانوں میں پڑی بیٹھ جاؤ، ہمت نہ ہوئی کہ ایک قدم آگے بڑھا۔ دوسرے صحابی کو دیکھا گھوڑے باندھی والی جگہ استبل پہ بیٹھے ہوئے، میاں تم اتنے دور کہاں بیٹھ گئے؟ اللہ کے نبی آپ کی آواز کانوں میں پڑی، ہمت نہ ہوئی اس لیے یہاں بیٹھ گیا۔ یہ گندگی بھلے گندگی ہو، درد مندوں سے نہ پوچھئے کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ یہ محبت تھی صحابہ کی۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کہا ہمیں وہ کامل دین عطا کیا ہے جس دین کی تکمیل کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ہر شعبے میں رہنمائی کی۔ آج موجودہ حالات میں ربیع الاول میں جس نہج پر یہ دنیا جا رہی ہے، اگر یہ دین کا اتنا اہم کام ہوتا اور دین کی اتنی اہم عبادت ہوتی تو جو نبی کھانے سے پہلے بسم اللہ جیسی عبادت بتا دے، اور تاکہ میری امت سے اس موقع پر یہ عبادت نہ چھوٹے، اور جو نبی یہ بتا دے باتھ روم میں جاتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، نکلتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، تاکہ میری امت سے اس وقت کی یہ عبادت نہ چھوٹے، جو نبی یہاں تک بتا دے کہ رات کو سوتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، صبح اٹھتے ہی یہ پڑھنا ہے، تاکہ میری امت سے اس موقع کی عبادت نہ چھوٹے۔ اگر ربیع الاول میں موجودہ حالات میں دور میں جو قوم جس انداز میں جشن منا رہی ہے، خدا کی قسم اگر یہ دین ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا دیتے تاکہ اس امت سے یہ ثواب بھی نہ چھوٹے۔ لیکن چونکہ یہ دین نہیں تھا، یہ دین کے اندر شامل نہیں تھا، اس میں نبی کی کوئی محبت کی جھلک نہیں تھی، اسی لیے تو یہ چیز نہیں بتائی۔ جس چیز سے نبی کی محبت کی جھلک نظر آتی تھی وہ چیزیں بتا دی کہ میرے سے محبت کا انداز یہ ہوگا، میرے سے عشق کا انداز یہ ہوگا۔ اگر موجودہ دور کے اندر جو لوگ دین میں جس طرح کے اضافے نبی کی محبت میں کر رہے ہیں وہ اس بات کے دعوے دار ہیں، ہمیں صحابہ سے نعوذ باللہ زیادہ محبت ہے کہ صحابہ تو اذانوں سے پہلے ٹکڑے بھول گئے تھے، ہم نے یاد ہے صحابہ تو ربیع الاول میں یہ سب کچھ نہ کر سکے، نبی کی محبت میں ہم ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ صحابہ نے تو نبی کی محبت میں بھلا کام نہیں کیے لیکن ہم ان سے زیادہ کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم صحابہ کرام اس دھرتی کے اوپر وہ قوم ہے جو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، جنہوں نے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کی محبت میں تیر کھائے ہیں، تیروں کی بارشوں میں کھڑے ہوئے ہیں، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ دیکھو زیاد بن سکن نبی علیہ السلام کے سامنے دیکھتے ہیں اور اس زیاد بن سکن کو تیر لگتا ہے، اپنے جسم کو رونتے ہوئے نبی کے قدموں میں جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں، تمنا یہ ہے کہ میری جان نبی کے قدموں میں نکلے۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو جسم گھسیٹتے ہوئے نبی کے قدم پہ لا کر اپنے چہرے کو نبی کے پاؤں سے مسلتے ہوئے زبان حال سے کہتے ہوئے جان دے دی، آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک جا۔ یہ محبت تھی صحابہ کی، جبھی تو ان کی محبتوں کی گواہیاں اللہ نے خود قرآن میں دی ہیں۔ آج اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی محبت میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ جمعے والے دن بتاؤں گا کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے اور کب سے ہو رہا ہے، یہ بھی تو بتائے نا، تاکہ پتہ چلے ایسے ایسے دین ہیں جو 10 15 سال پہلے کے، یہ بھی 14 سال پہلے کی چیزیں وہ دین ہو گئی۔ تم 14 سال پہلے والے چیز کو دین مانتے ہو، ہم 1400 سال پہلے والی چیز کو دین مانتے ہیں۔ تمہیں 14 سال پہلے کا دین مبارک، ہمیں 1400 سال پہلے کا دین مبارک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ربیع الاول میں یہ ساری چیزیں جو نظر آئی ہیں، صحابہ کی زندگی اس تمام اعمال سے بالکل خالی ہے۔
اور ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ نے کبھی ایسا کیا ہو۔ اور سنیں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ جو کام نبی نے صحابہ تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، اور بعد والے لوگ اس کو دین سمجھ کے کریں تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، سائیکلیں، گھڑیاں، پنکھے، مائک، اسپیکر، سیور، گھڑیاں، یہ بھی تو حضور کے صحابہ کے تابعین کے تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھے، یہ بھی بدعت ہے۔ تو مولوی صاحب آپ بھی نہیں تھے، آپ بھی بدعت ہے، آپ بھی اس دور میں نہیں تھے۔ عقل سے کام لو۔ بات ہم کیا کر رہے ہیں؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ نبی فرماتے ہیں جو میرے دین میں نئی بات ایجاد کرے وہ بدعت ہے۔ یہ پنکھے دین نہیں ہے، ان پنکھوں کے بغیر نماز پڑھو ہوگی یا نہیں؟ جہاز کے بغیر حج پہ جاؤ، پیدل چلے جاؤ، کشتی میں چلے جاؤ، حج ہوگا یا نہیں؟ گھڑی کے بغیر درس دو، گھڑی کے بغیر بیان کرو، بیان ہوگا یا نہیں؟ ان لائٹوں کے بغیر موم بتی جلا کر قرآن پڑھو، قرآن قبول ہوگا یا نہیں؟ ہم نے ان کو دین سمجھا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ان کے بغیر بھی دین کی گاڑی چلے گی، لیکن آپ کہتے ہیں اذان سے پہلے ٹکڑے نہ لگاؤ، اذان نہیں، قبر پہ اذان نہیں دو، مردے کی بخشش نہیں، تیجے نہ کرو، مردے کو کسال ثواب نہیں، جشن نہ بنو، عاشق رسول نہیں، انگوٹھے نہ چومو تو پھر تم جناب علی نبی کے محبت کرنے والے نہیں۔ اب یہ چیزیں دین سمجھی ہیں یا نہیں؟ بولیں، یہ چیزیں دین سمجھی ہیں یا نہیں؟ اور سنیے، توجہ سے سنیے، یہ اصول ذہن میں بٹھا دو۔ جیسے ایک مولوی پچھلے جمعہ بیان کر رہا تھا کہ صحابہ نے کبھی بینکوں میں پیسے رکھوائے جو آپ رکھواتے ہیں؟ دلیل تو سنیں۔ صحابہ نے کبھی جہاز پہ سفر کیا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر صحابہ کے دور میں جہاز ہوتا تو وہ جہاز میں سفر کرتے یا نہیں؟ صحابہ کے دور میں کلاشنکوفیں ہوتی تو وہ کلاشنکوفوں سے جہاد کرتے یا نہیں؟ صحابہ کے دور کے اندر جدید اسلحے ہوتے وہ جدید اسلحے سے جہاد کرتے یا نہیں؟ ان کے دور میں یہ لائٹیں ہوتی تو لائٹوں کا استعمال کرتے یا نہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت تک ممکن نہیں تھی، ان کا وجود نہیں تھا، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں تھی۔ لیکن بعض وہ چیزیں ہیں جو آپ نے نکالی، صحابہ کے لیے وہ کرنا ممکن تھا، صحابہ کے لیے وہ ناممکن نہیں تھا، ان کے لیے وہ کام ممکن تھا، اس ممکن کے باوجود صحابہ نے وہ کام نہیں کیا۔ یہی تو دلیل اس بات کی ہے۔ یہی نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پہ صحابہ جہاز پہ سفر نہیں کر سکتے تھے، ممکن نہیں تھا کہ جہاز تھے نہیں، لیکن اذان سے پہلے ٹکڑے لگانا صحابہ کے لیے ممکن تھا یا نہیں؟ یا یہ تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ان کے لیے ممکن تھا یا نہیں؟ اسی طریقے سے ربیع الاول میں جلوس نکالنا صحابہ کے لیے ممکن تھا یا نہیں؟ صحابہ کے لیے ربیع الاول میں جھنڈے لگانا ممکن تھا یا نہیں؟ چراغاں جلانا صحابہ کے لیے ربیع الاول میں ممکن تھا یا نہیں؟ بات سمجھ شریف میں نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں، ایک وہ کام ہے، بدعت کی جامع تعریف سن لیجئے، ساری زندگی کام آئے گی۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ چیز بھی نہیں تھی، یہ چیز بھی نہیں تھی، یہ چیز بھی نہیں تھی، اس تعریف کو ذہن میں بٹھا لو، انشاءاللہ زندگی کے ہر موڑ پہ کام آئے گی۔ ایسا اصول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک کام کا سبب موجود نہیں تھا اور بعد میں سبب پیش آیا۔ اس کی تفصیل سمجھ لیں۔ ایک وہ عمل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سبب ہو، اس سبب کے باوجود نبی نے، صحابہ نے کام نہیں کیا، بعد میں اس کو کوئی کرے تو یہ بدعت ہے۔ کیا مطلب؟ تیجا کرنا، تیجے کا سبب کیا ہے؟ کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ کوئی مرے گا تو تب ہوگی نا۔ تو یہ موت نبی اور صحابہ کے دور میں تھی یا نہیں؟ لوگ مرتے تھے یا نہیں؟ اس کے سبب کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ نے کبھی تیجے کیے؟ قبر پر آذان کا سبب کیا ہے؟ مردے کو دفنانا۔ مردے کو دفنائیں گے جبھی تو آذان دیں گے۔
تو یہ دفنانے والا عمل، یہ دفنانے والا سبب نبی اور صحابہ کے دور میں تھا یا نہیں؟ اس کے باوجود نبی اور صحابہ نے کبھی یہ آزان دی؟ یہ جشن منانے کا سبب کیا ہے؟ عید میلاد النبی منانے کا سبب کیا ہے؟ نبی کی پیدائش نا، نبی پیدا ہوئے اسی وجہ، اسی سبب سے تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ نبی کی پیدائش والا سبب نبی اور صحابہ کے دور میں تھا یا نہیں؟ اس سبب کے باوجود وہ کام نبی اور صحابہ نے کیا یا نہیں؟ جب نہیں کیا، سبب جدید قدیم تھا، اس قدیم سبب کے باوجود وہ کام صحابہ نے نبی نے نہیں کیا، سمجھ لو وہ کام دین نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے جو بھی بدعات کے بارے میں سوال کرے انہیں یہ تعریف سمجھا دو، یہ بتا دو کہ دین میں نئی چیزوں کا اضافہ، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کہتے ہیں میں نے دین مکمل کیا ہے۔ کیا مکمل کیا ہے؟ دین مکمل کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن ہم سے زیادہ صحابہ سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ صحابہ سمجھتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ایک شخص نے آیت پڑھی اور آیت پڑھ کے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر نہیں ہے، تقدیر نہیں ہے۔ جواب کیسا پیارا تھا ان کا، انہوں نے کہا بیٹھ جا خاموشی سے، یہ آیت صحابہ نے بھی پڑھی اور اس آیت سے صحابہ نے تقدیر کا انکار نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے اس آیت سے تقدیر کا انکار کرنے والا خربچیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اس آیت سے صحابہ نے تقدیر کا انکار نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے اس آیت سے تقدیر کا انکار کرنے والا؟ صحابہ نے یہ آیتیں پڑھی اور ایک بار نہیں پڑھی، صحابہ بار بار پڑھتے تھے، وہ تو ایک ایک دن میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے تقدیر کا انکار نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے تقدیر کا انکار کرنے والا؟ تو آج موجودہ دور میں اہل بدعات کے جشن منانے کے جو دلائل دیں قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، قل بفضل اللہ وبذلک فلیفرحوا۔ دیکھو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل پہ خوش ہوا کرو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے، تو خوش ہو۔ تو کس نے کہا خوش نہ ہو؟ جو نبی کی پیدائش پہ خوش نہ ہو اس کو تو ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ جو نبی کی پیدائش پہ خوش نہ ہو، نفس خوشی فرحت ہمیں ہے تو خدایا شکر ہے تو نے انسانوں کو انسانیت دینے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا، یہ دنیا کے اندر سے خزاں کا ماحول ختم کر کے بہار کا موسم لایا، اے اللہ جہالت کو ختم کر کے ہدایت کا نور پھیلا، شرک کو ختم کر کے اللہ کے نبی نے توحید کے اجالے کی روشنی کو منور کیا، بدعات کو ختم کر کے سنت کی روشنی سے اس دنیا کو مزین کیا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے فرض خوشی کی بات ہے، لیکن اس خوشی کا یہ انداز جو تمہارے یہاں پایا جاتا ہے، یہ انداز ہمیں قرآن اور حدیث سے دکھا دو۔ اہل بدعات کو کبھی بھی اصول سے ناچنے دو، بات کچھ ہوگی جواب کچھ ہوگا، دعویٰ کچھ ہوگا دلیل کچھ ہوگی۔ سوال یہ نہیں کہ خوشی ہے یا نہیں، سوال یہ ہے تم نے آیت پیش کی، اس آیت سے جلوس ثابت کرو، اس آیت سے اپنے یہ مروجہ اعمال ثابت کرو، اس آواز اس طریقے سے جس طریقے سے تم بنا رہے ہو یہ چیز ثابت کرو نا۔ اگر نفس خوشی کی بات کرتے ہو کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کے فضل پہ خوش ہوا کرو، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ہجرت کی یہ بھی اللہ کا فضل تھا، اللہ کے نبی پہ قرآن مکمل ہوا یہ بھی اللہ کا فضل تھا، اللہ کے نبی کو نبوت ملی یہ بھی اللہ کا فضل تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو بدر میں لے کر گئے یہ بھی اللہ کا فضل تھا، اللہ کے نبی نے ہمیں جہاد کا حکم دیا یہ بھی اللہ کا فضل تھا، یہ بھی تو سارے اللہ کے فضل ہیں۔ تو ان تمام اللہ کے فضل پہ بھی اسی طرح خوشی مناؤ نا جس طرح ان پہ خوشی منا رہے ہو۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ نفس خوشی سے انکار کس کو ہے؟ لیکن جو طریقہ تمہارا ہے یہ بتاؤ نا مولانا، بھاگنے کہاں دیں گے ہم تمہیں؟ آیت کچھ، دلیل کچھ، جواب کچھ، دعویٰ کچھ۔ کسی نے کسی سے سوال کیا تیرا نام کیا ہے؟ جواب دیا میں نے آلو کھائے۔ سوال کیا ہے اور جواب کیا؟ دلیل دیتے ہیں مختلف جگہوں سے اور ادھر ادھر سے جتنی دلیلیں دیں آپ کو
یہ دلیل نے کام کی نہیں، اس میں جلوس کہاں سے آ گیا؟ اور یہ آیتیں جتنی تم پیش کرتے ہو اپنی طرف سے، یہ آیتیں صحابہ نے بھی پڑھی یا نہیں پڑھی؟ بولو، یہ آیتیں تابعین نے بھی پڑھی یا نہیں پڑھی؟ یہ آیتیں تبع تابعین نے بھی پڑھی یا نہیں پڑھی؟ ان آیتوں سے صحابہ کو پتہ نہ چلا، ان آیتوں سے جناب علی تابعین اور تبع تابعین کو ان چیزوں کا پتہ نہ چلا، اور خود جس ذات پر یہ آیتیں اتری، جس ذات پر یہ قرآن اترا، وہ اس آیت کو سب سے زیادہ سمجھنے والا، اس قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والا خود صاحب قرآن اس آیت کو پڑھتا ہے اور صحابہ سے پڑھاتا ہے، لیکن اس آیت سے کبھی نبی نے نہیں کہا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے لہذا تم اب یہ کرو، میرا ربیع الاول آ گیا ہے لہذا سارے باہر آ جاؤ، جھنڈے بھی لے آؤ، یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ اس آیت سے جب نبی اور صحابہ نے اس عمل کو نہیں سمجھا، تم کون ہوتے اس آیت سے اس عمل کو ثابت کرنے والے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات کیا؟ دیکھیے، اہل بدعت کسی مسئلے پہ کوئی آیتیں پیش کرے، آپ کے پاس یہ اصول ہو کہ اس آیت کو نبی نے بھی، صحابہ نے بھی، تابعین نے بھی، تبع تابعین نے بھی پڑھا، لہذا اس آیت سے نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے یہ کام نہیں سمجھا، تم کون ہوتے اس آیت سے یہ کام سمجھنے والے؟ یہ اصول یاد رہے گا۔ آج یہ ذاکر نائک اور یہ بابر چودھری اور یہ دوسرے تیسرے پینٹ بچیا جتنے بھی ہیں، یہ جتنے آ رہے ہیں ٹی وی پر اور قرآن اور حدیث کا نام لے کر جدید تشریحات کر رہے ہیں، ان سے کہا کرو جو جدید تشریحات تم کر رہے ہو یہ آیتیں صحابہ نے بھی پڑھی ہیں، ان آیتوں سے صحابہ نے یہ مراد نہیں لیا جو تم لے رہے ہو۔ جتنی آیتیں پیش کریں، جیسے کہا جاتا ہے، دلیل دی جاتی ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اترے اور 3 جھنڈے لگائے تھے بیت اللہ پر 3 جھنڈے گاڑے تھے، تو اسی لیے ہم جھنڈے لگاتے ہیں۔ چلو انہوں نے 3 لگائے تھے، آپ کے تو ریاض قادری صاحب نے نیا حکم نامہ جاری کیا ہے کہ ہر دعوت اسلامی کا میٹھا میٹھا بھائی جو ہے وہ 12 جھنڈے لگائے، 12 انہوں نے 3 گاڑے، ایک الزامی جواب ہے۔ دوسری بات یہ، پہلے تو آپ اس بات کو کسی مستند احادیث سے ثابت کریں، اور تیسری بات یہ، توجہ سے سننا، اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی چھت پہ جھنڈے گاڑے تو یہ روایت اگر ہے تو اس روایت کو بتایا کس نے؟ یہ بات بتائی کس نے صحابہ کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور پھر جب نبی سے اگر یہ بات صحابہ نے سنی تو امت تک یہ بات کس کے ذریعے پہنچی؟ صحابہ کے ذریعے۔ تو یہ بیت اللہ پہ جھنڈے گاڑنے کی اطلاع نبی کو بھی ہو گئی اگر، اور صحابہ کو بھی ہو گئی، مولانا اس کے باوجود نبی 63 سال دنیا میں رہے، 23 سال نبوت کا دور ہے، نبی نے کبھی اس سے دلیل نہیں پکڑی کہ بیت اللہ پر 3 جھنڈے میری پیدائش کے دن جبرائیل نے گاڑے تھے لہذا تم بھی گاڑنا شروع کر دو۔ صحابہ کا 200 سال دور رہا ہے، اگر یہ بات صحابہ کے ذریعے امت تک آئی ہے تو صحابہ کو پھر یہ معلوم بھی ہوگا کہ 3 جھنڈے جبرائیل نے گاڑے، پھر کیا وجہ ہے کہ نبی کی پیدائش والے دن صحابہ نے جھنڈے نہیں گاڑے اور یہ بات صحابہ کے ذریعے تابعین تک پہنچی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تابعین اس بات کو جاننے کے باوجود جھنڈے نہیں لگا رہے؟ یہ تابعین سے تبع تابعین کو پہنچی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تبع تابعین کو موجود علم کے انہوں نے یہ کام نہیں کیا؟ پتہ چلا تمہاری یہ دلیل تمہاری لیے کارآمد ہو نہیں سکتی، اس لیے یہ بات اگر ان حضرات کو معلوم تھی انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ جب انہوں نے نہیں کیا تو ہمارے لیے بھی حجت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آئیے چوتھی بات دل کھول کے سنیں، کان کھول کے، دماغ کھول کے۔ تم کہتے ہو جھنڈے حضرت جبرائیل نے گاڑے لہذا ہمارے لیے دلیل ہو گئی۔ میں کہتا ہوں نبی کا عمل، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے اس وقت تک قابل عمل ہو نہیں سکتا جب تک نبی کا وہ عمل صحابہ نہ کریں. نہیں سمجھے؟ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب نے بڑی بات کر دی. میں کہتا ہوں ہاں، نبی کا عمل اس پر ہم عمل کریں یا نہ کریں، اس وقت تک ہم نبی کے عمل پہ عمل نہیں کر سکتے جب تک نبی کا وہ عمل صحابہ نے نہ کیا ہو. آؤ میں بتاتا ہوں، تہجد نبی پہ فرض تھی، صحابہ پہ نہیں تو ہم پہ بھی نہیں. نبی نے 11 نکاح کیے ہیں لیکن صحابہ نے نہیں کیے، ہم نہیں کر سکتے. نبی نے قبر پہ ٹہنی گاڑی ہے، صحابہ نے نہیں گاڑی، اس کے باوجود ہم نہیں گاڑ سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا لیکن صحابہ کرام سو کے اٹھ کے وضو کیا کرتے تھے. نبی کا بعض اعمال ایسے ہیں جو نبی کے لیے خاص ہے، جب تک صحابہ وہ عمل نہ کرے ہم وہ عمل نہیں کر سکتے. تو کسی فرشتے کا عمل کس طرح قابل قبول ہو سکتا ہے جب تک صحابہ نہ کریں؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ سنت کو کہتے ہیں اہل سنت کہتے ہیں اپنے آپ کو. اہل سنت نہیں، اہل ستھڑوں. اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کیا ہے؟ نبی کا جو عمل صحابہ نے کیا امت کے لیے وہ سنت ہے، اور نبی کا عمل جو نبی کے لیے خاص ہے وہ حدیث ہے. حدیث اور سنت میں فرق ہے. حدیث پر ہمیں عمل کا نہ کہا گیا، ہمیں سنت کے عمل سے کہا گیا ہے. نہیں سمجھے بات؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. نبی کہتے تم پہ میرے خلفاء کی سنت ہے، سنت لازم ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں. ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت. حدیث کا نہیں کہا. کیوں؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ تقریرات نبی، افعال نبی، اقوال نبی، اس کو حدیث کہتے ہیں. مطلب کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یہ حدیث ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح کیے، یہ حدیث ہے. ہم نکاح 11 کر سکتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کسی بھی نبی کا. نبیوں کو احتلام نہیں ہوتا، نبیوں کو جمائی نہیں آتی، نبیوں کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سونے سے وضو یہ حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پہ ٹہنی لگائی، فما فاحببت له شفاعتی، میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میری شفاعت کی وجہ سے اس مردے کی بخشش ہو جائے. یہ حدیث ہے. ہم عمل نہیں کر سکتے. اگر کوئی جیسے غیر مجلد ہے جن کو وہابی کہا جاتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا، وہابی وہ غیر مقلدین ہے. مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے وہابیوں کا رد کیا، جتنا وہابیوں کا رد علماء دیوبند نے کیا اتنا کسی نے بھی نہیں کیا. ایک ہمارا امین اکاڑوی کھڑا کر دو، خدا کی قسم اس کی تصانیف، اس کی تقاریر کا مقابلہ ساری دنیا کے اہل بدعات وہابیوں کے خلاف نہیں بتا سکتے. بات آ رہی ہے آپ کو سمجھ میں یا نہیں؟ جیسے غیر مقلد ہیں وہ کہتے ہیں حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، حدیث پہ. ہم کہتے ہیں سنت پہ عمل کرنا چاہیے، کہتے نہیں حدیث پہ. تو ہم کہتے ہیں اچھا پھر 11 نکاح کرنا یہ بھی تو حدیث ہے. وہ کہتے ہیں در فعل صحابہ در حجت نیست. غیر مقلدین کا یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اسی لیے وہ 20 تراویح نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں 20 تو عمر کی ایجاد ہے، اسی لیے وہ 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں، اسی لیے وہ جمعے کی دوسری اذان نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں صحابہ کی ایجاد ہے، صحابہ کی ایجاد ہے. صحابہ بدعت کر سکتے؟ بتاؤ. کہتے ہیں عمر کی بدعت ہے. میں کہتا ہوں بدعت شیطان کے عمل دخل کی وجہ سے آتی ہے. شیطان جس کے زیادہ قریب ہوگا وہ اتنی زیادہ بدعات پیدا کرے گا. عمر کے تو قریب شیطان آتا ہی نہیں.
بدعات کہاں سے آئیں گی؟ اس کو تو دیکھ کے شیطان اور شین بھاگتا ہے، اور اس کے غلاموں کو دیکھ کر بھی شیطان بھاگتا ہے۔ آگے نہ جانا، عمر کے غلام ہیں، ضرب فاروقی لگاتے ہیں ایسے کہ بس دن میں تارے دکھا دیتے ہیں۔ توحید-سنت.com تو کہتے ہیں صحابہ کا قول حجت نہیں، صحابہ کا قول حجت نہیں تو تمہارا کلمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو صحابہ نے بتایا، حدیث میں جو نبی کا کلمہ ہے تو نبی تو یہ کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کلمہ صحابہ کا ہے، یہ دین ہی صحابہ کا ہے۔ میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے، دین کی نسبت قرآن نے کی، حدیث میں نسبت دین کی صحابہ کی طرف ہوئی۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب ان کو بتا دے میں نے تیرے یاروں کے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ نبی فرماتے جبرائیل آسمانوں سے آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی بھی دین کو صحابہ کا دین کہتے ہیں، کہتے تم نے ایسا جٹھی مار کے دین کو قبول کیا ہے کہ رب نے کہہ دیا پورا دین ہی ان کا ہے۔ تو سنت کہتے ہیں نبی کا کوئی عمل صحابہ نے کیا وہ امت کے لیے سنت ہے، اور نبی کا کوئی عمل صحابہ نے دیکھا اس کے باوجود وہ عمل صحابہ نے نہیں کیا، سمجھ لو وہ حدیث ہے، اور سمجھ لو صحابہ جانتے تھے یہ نبی کے لیے خاص ہے کہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ جیسے 11 نکاح صحابہ کو معلوم تھے نبی کے ہیں، لیکن صحابہ نے ایک وقت میں کتنے کیے؟ صحابہ کو معلوم تھا کہ کئی اور جگہ نبی علیہ السلام نیند کر کے اٹھتے اور نماز پڑھ لیتے تھے، اس لیے کہ نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن صحابہ جب سو کے اٹھتے تھے تو وضو کرتے تھے یا نہیں؟ غیر مجلدین جو کہتے ہیں ہم حدیث پہ عمل کریں گے تو سو کے اٹھ کے ذرا بغیر وضو نماز تو پڑھاؤ۔ اتنی مس کالیں دے چکے ہو گے، اتنی مس کالیں کہ تمہارے پورا بستر بدبودار ہوتا ہے۔ جبھی تو مسئلہ بنا دیا امام کا نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، تاکہ غیر مجلد امام کے مزے ہیں کھاتا جا اور پھر چھوڑتا جا۔ جب غیر مقلدین کی مسجد میں بدبو دیکھو سمجھ لو اس آگے کھڑے ہوئے امام نے پاد ماری ہے۔ سنت کہتے ہیں صحابہ نے نبی کا کوئی عمل دیکھا اور وہ عمل کیا، اس کو کیا کہیں گے؟ تو میں نے کہا تم کہتے ہو جبرائیل علیہ السلام نے جھنڈے گاڑے تھے، میں کہتا ہوں نبی کا عمل جب تک صحابہ نہ کریں وہ امت کے لیے جناب علی قابل عمل نہیں ہو سکتا، تو کسی فرشتے کا عمل کس طرح قابل عمل ہو سکتا ہے؟ جو دلیل بھی دیں، جو دلیل پیش کریں، آپ یہی آگے سے جواب دیں کہ یہ آیت، یہ حدیث، یہ بات صحابہ کو بھی معلوم تھی، اس کے باوجود صحابہ نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ جب اس دلیل کو، اس اصول کو سامنے رکھیں گے، مجھے بتائیں آپ کوئی بات کوئی آپ کے سامنے کر سکتا ہے؟ کل میرا انٹرنیٹ پر بیان تھا تو وہاں سے ایک نے سوال کیا فلاں نے بھی سیرت کی بات کی، فلاں نے بھی نبی کی ولادت کی بات کی۔ میں نے کہا لوگوں کو دھوکہ نہ دیا کرو، نبی کی سیرت بیان کرنے سے منع کس نے کیا؟ نبی کی ولادت کی بات کرنے سے کس نے منع کیا؟ نبی کی سیرت کے باتیں، نبی کے کردار، افکار، نظریات کو لوگوں کو بتانے کو کس نے منع کیا ہے؟ لوگوں کو بناتے بیوقوف اور اپنی طرف سے ایک دلیل بنا کے ہماری طرف پیش کر دیتے ہیں۔ ہم نے اس چیز سے کب منع کیا؟ اختلاف ہمارا موجودہ دور کے اندر ہونے والے یہ اعمال ہیں جس پر تم نے امت کو چلایا، اور اب امت اس نہج پر آ چکی ہے کہ یہود و نصارہ دیکھ کر جلوسوں کے عمل کو شرما جائے کہ ہم سے تو یہ آگے بڑھ چکے ہیں، ہم تو کرسمس پر وہ بے حیائی نہ کر سکے جو نبی کا نام لے کر 12 ربیع الاول کو اہل بدعات بے حیائی کیا کرتے ہیں۔ جنہوں نے ٹائم دینا ہوتا ہے جلوس میں دیتے ہیں، فون پہ ادھر آ جانا ملاقات ہو جائے گی، یہ سارے معاملات ادھر چلتے ہیں۔ کس نہج پر امت کو لے گئے اور عید منوائی۔ اس لفظ عید پر بھی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ جمعے میں ہوگی، صرف اتنا بتا دوں کہ اس کو عید بنانا، عید کہنا
23 سال نبی کے دور میں 12 ربیع الاول آیا یا نہیں آیا؟ 23 سال میں کبھی 12 ربیع الاول میں نبی نے ایک مرتبہ کہا ہو آج عید کا دن ہے؟ کہا ہے؟ صحابہ کا 200 سال دور رہا، کبھی کسی صحابی نے 12 ربیع الاول کو کہا کہ آج عید کا دن ہے؟ یکم شوال آئی، نبی نے فرمایا ھذا یوم عیدنا، یہ ہمارے عید کا دن ہے۔ روزے ختم ہوئے، یکم شوال آئی، نبی نے فرمایا ھذا یوم عیدنا، یہ ہمارے عید کا دن ہے۔ 10 ذی الحجہ آئی، بقرہ عید، نبی نے فرمایا یہ ہمارے عید کا دن ہے۔ جس چیز کو نبی عید نہ بنائیں وہ عید تو لاکھ دلیلیں دو۔ دیکھیے نبی کی پیدائش کی حتمی تاریخ کسی کو نہیں معلوم، حتمی تاریخ سب اندازے ہیں علماء کے کہ جی کوئی کہتا ہے 9 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں 8 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں 12 کو پیدا ہوئے۔ غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا نبی 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ غوث پاک کے ماننے والوں جب اپنی مرضی کی بات آئے تو اس کو لے لیتے ہیں، اپنے خلاف بات آئے تو وہ احمد رضا خان بھی گئے تو اس کو بھی لات مارتے ہیں، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو نبی کی نہ ہوئی تو احمد رضا خان کی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اس نے جب ہر معاملے میں نبی کی مخالفت کی ہے تو احمد رضا خان کی پھر کیا حقیقت ہے؟ لیکن پھر بھی احمد رضا خان کو نبی سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ میرے پاس دلائل ہے، نبی کی بات کو، نبی کے عمل کو چھوڑ دیں گے، ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا۔ تو آپ کے اعلیٰ حضرت کی تحقیق اگر اتنی ہی قابل اعتماد ہے تو آپ کے اعلیٰ حضرت تو خود کہتے ہیں نطق الہلال کتاب میں کہ نبی کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے، نبی کی وفات 12 ربیع الاول ہے۔ تو پتہ چلا عید کا دن تم نے بنایا تو اس دن جس دن نبی کی وفات ہے، جس دن نبی دنیا سے گئے۔ یہ بڑے بوڑھے بیٹھے، ان سے پوچھ لو، کچھ عرصے پہلے تک اس ربیع الاول کے مہینے کو 12 وفات کا مہینہ کہا جاتا تھا کہ جی 12 وفات کا مہینہ آ چکا ہے، لیکن آج کس انداز میں اس کو جشن، اس کے بعد عید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن متعین، کیونکہ اس زمانے میں صحابہ تھے نہیں کہ تاریخ کو متعین کرتے، یا نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کو طے کر لیتے، متعین کر لیتے، لکھ لیتے، محفوظ کر لیتے، لیکن وفات کے وقت تو ہزاروں صحابہ موجود تھے، اس لیے وہ تاریخ محفوظ رہی، وہ 12 ہے۔ پیدائش کی تاریخ کا صرف بتا دیا مہینہ ہے، دن بتا دیا پیر ہے، لیکن تاریخ کسی کو بھی صحیح معلوم نہیں ہے۔ تو جب نبی کی تاریخ پیدائش حتمی طور پہ کسی کو معلوم نہیں، اب آئیے بات کہ نبی کی قبر کا تعین ہے نہیں کہ نبی کی قبر کہاں ہے؟ پکا پتہ ہے یا نہیں؟ متعین جگہ ہے یا نہیں؟ فکس ہے یا نہیں؟ دیکھیے توجہ کرنا، عجیب دلیل دے رہا ہوں۔ نبی کی قبر متعین ہے کہ گنبد خضرا کے نیچے ہے، مدینہ المنورہ میں ہے، مسجد نبوی میں ہے۔ نبی کی قبر وہاں ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے میرے نبی کی قبر اثر پر درود پڑھتے ہیں۔ نبی کی قبر وہاں ہے جہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ نبی کی قبر وہاں ہے جہاں خداوند عالم کی تجلیات عرش سے زیادہ پڑتی ہیں۔ نبی کی قبر وہاں ہے کہ اس شہر سے گزرتا ہے سورج بھی مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی فضا میں۔ نبی کی قبر وہاں ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں، اپنے منبر اور اپنے روزے کے بارے میں فرمایا تھا، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ نبی کی قبر وہاں ہے کہ زمین پر اگر جنت کا ٹکڑا کہیں ہے تو وہ وہاں ہے جہاں میرے نبی کا روزہ ہے۔ نبی کی قبر متعین ہے۔ اب اس متعین چیز کو، اس متعین جگہ کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا، لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنا دینا، ادھر جمع ہو کر اسے نہ لگانا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، نبی کہتے ہیں یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جائے، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا، میلے کی جگہ بنا دیا تھا۔ نبی کی قبر متعین ہے، اس متعین جگہ کو عید بنانے سے نبی منع کر رہے ہیں
تو جو چیز غیر متعین ہو اس کو عید بنانے سے نبی کتنا زیادہ منع کرتے ہوں گے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ جو نبی متعین جگہ کو، متعین چیز کو، متعین مقام کو جس میں کوئی شک بھی نہ ہو اس کے بارے میں کہیں لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنا دینا، میری قبر کو عید نہ بنا دینا، اس متعین مقام متعین بات کو عید بنانے سے منع کر رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ جو غیر متعین ہو اس کو عید منانے پہ نبی راضی ہو سکتے؟ یہ سب موجودہ حالات کے اندر کھانے پینے کے چکر ہیں کہ کسی طریقے سے پیٹ بھر جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ٹھمکے لگا رہے ہیں، ناچ گانے کر رہے ہیں. ایک میراثی وہاں ناچتا ہے، دوسرا وہاں ناچ رہا ہوتا ہے. سب کچھ نبی کا نام لے کے ہو رہا ہے. پورے ملک ویسی وابڈا جو ہے وہ بجلیاں بند کر رہی ہے کہ کیسی نے 37 ارب روپے دینے. میں کہتا ہوں سارے 37 ارب ان سے لو، سارے ان سے لو. تو بجلی چوری کر کے نبی کا عشق جھاڑتے ہیں. اپنے گھر کے کنڈے سے تار لگا، مہینے کے آخر میں جب بل آئے گا میں آئندہ سال دیکھوں گا تو کتنا بڑا عاشق ہے. خرچہ سادہ نفرا توڑا. کہتے ہیں ہم، میرے ایک بدعتی سے بات ہوئی، میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم نبی کا نام روشن کرتے ہیں. نام روشن کیا مطلب؟ لائٹوں سے نام روشن؟ یہ تو وہی بات ہوئی، اماں نے بیٹے سے کہا بیٹا ابا کا نام روشن کرنا. دوسرے دن شام کو ابا کام سے آیا، دیکھا بیٹا ابا کے نام کی تختی لگا کے اوپر بلب لگا رہا ہے. ابا نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ ابا جان اماں نے کہا تھا ابو کا نام روشن کرنا، آپ کا نام لکھ کے اوپر بلب لگا رہا ہوں. یہ روشن کرنا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بچیوں کو شادی قرآن کے سائے میں رخصت کیا کرو، تو مطلب یہ قرآن کی تعلیمات کے سائے میں. اور یہاں پر لڑکی کو جب رخصت کر رہے تھے سر پہ قرآن رکھتے ہیں، قرآن کے سائے میں. کوئی دبئی سے بھی قرآن رکھ کے سر پہ آئی تھی، قرآن کے سائے میں آ رہے ہیں. محاوروں کو سمجھا کرو. قرآن کے سائے میں مطلب یہ قرآن کی تعلیمات کے سائے میں، قرآن کے نظام کے سائے میں. تو نبی کا نام اس طریقے سے روشن ہو رہا ہے. اور یہ عمل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے نہیں ملتا. جب ان سے ایک عمل نہ ملے باوجود کہ وہ عمل وہ کر سکتے تھے تو وہ عمل ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہوگا. وہ عمل ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہو سکتا. اس بات کو سمجھ لینا. کوئی جتنی دلیلیں دیں، فلاں نے کہا کہ نبی کی بات فلاں، کہو نبی کی سیرت بیان کرنے سے تو اختلافی کسی کو نہیں. بات اس مروجہ طریقے کی ہے. یہ جو طریقہ تم نے نکالا ہوا ہے، جس طریقے کی مکمل وضاحت اور اس کے اندر جدت، انشاءاللہ وہ تو جمعے کے بیان میں سوٹ کرے گا کیونکہ ہے ہی 12 کو اور موقع پر بات اچھی لگتی ہے. لیکن مختصر بات یہ کہ جو موجودہ طریقے سے کام کیا جا رہا ہے یہ عمل صحابہ سے ملتا ہے؟ ہٹ کے دیتے ہیں. جو جلوس میں نہ آئے وہ شیطان ہے. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی جو جلوس میں آ جائے وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور جو جلوس نہ نکالے وہ ابلیس ہے، وہ عاشق نہیں ہے. اگر وہ عاشق نہیں ہے تو ابو بکر پہ کیا فتویٰ دو گے؟ عمر عثمان و علی پہ کیا فتویٰ دو گے؟ اگر جلوس نہ نکالنا یہ عشق رسالت کی نبی کی دلیل ہے، ہمت کر کے حوصلہ کر کے اپنے احمد رضا خان پہ فتویٰ لگاؤ. اس نے بھی ساری زندگی کبھی جلوس نہیں نکالا. نہیں سمجھ آئی مولانا؟ تو جمعے کے بیان میں انشاءاللہ میں وہ چند اخبارات لاؤں گا کہ پنجاب میں سب سے پہلے کس نے نکالا، اسلام آباد میں کس نے نکالا. اس سے پہلے ان کے وجود نہیں، اس سے پہلے اس کا وجود. یہ 14 سال پہلے کی باتیں آئیں گی اور اس کو دین میں. یہ بڑی مصیبت ہے. ایک نئی چیز بنا لیتے ہیں اور اس پہ پھر ہم پہ مسلط کرتے ہیں یہ کرو کرو، جو نہ تو وہ عاشق نہیں ہے. کیوں کرو؟ آپ کہاں سے آئے میاں؟ نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان. کرو اور پھر خود اپنی طرف جو نہ کرے وہ عاشق نہیں ہے.
جمعے کے بعد کھڑے ہو کے شروع ہو جائیں گے مصطفیٰ جانے رہے، اور جو کہتے ہیں جو نہ کرے وہ عاشق نہیں ہے. اور جمعے کے اندر کئی نمازی جو بغیر پڑھے چلے جاتے ہیں تمہارے اپنے، وہ عاشق نہیں ہے. یہ احمد رضا خان نے لکھا ہے اور وہ ہم پہ مسلط کر رہے ہیں. پڑھو یہ والا درود پڑھو. آدمی بیان کر رہے تھے مولوی صاحب، صحابہ بھی نبی پہ یہ درود پڑھا کر، تم بھی پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاگو. ایک آدمی اٹھا کہا صحابہ کو اردو آتی تھی؟ ارے صحابہ کو اردو آتی تھی؟ یعنی کیا سے کیا باتیں کر جاتے ہیں. تو ایک نئی چیز جس کا 2 سال پہلے تک وجود نہ ہو، اب یہ 12 جھنڈے کی باتیں یہ بھی نئی نہیں ہے، پچھلے سال کی کہانی ہے. اب دیکھو اس کے اوپر مسلط کر دیا لوگوں پہ، جو نہ لگائے وہ عاشق نہیں. تو اس سے پہلے جو آپ نہیں لگا رہے تھے، پھر آپ کو اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس حکم سے پہلے جو نئی شریعت آتی ہے سبزی منڈی سے، اور سبزی منڈی سے جو ہے نا وہ نہیں سمجھے، سبزی منڈی سے میں بات کر رہا ہوں، وہاں سے بہت سا جعلی مال بھی ہوتا ہے، ٹماٹر بھی گندے سڑے ہوئے، یہ وہ. اصل میں سنت کی خوشبو ہے اور بدعت کی بدبو ہے. جو سنت پہ چلے اس کی قبروں کی مٹی سے بھی عبدالرشید کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس کی نسبت اس خوشبو والے سے ہو جاتی ہے کہ جس خوشبو والے سے جو نسبت لگا لے. اللہ مفتی عتیق الرحمان شہید کی قبر سے مٹی سے خوشبو اللہ نے جاری کی ہے، ایک نسبت خوشبو والے سے ہو گئی. اور جو سنت کو چھوڑ کے بدعات میں پڑے اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ بیچاروں کو منڈی دور لے جانی پڑی کہ ہم وہاں سے صحیح ٹماٹر لاتے ہیں یا لا کے سڑ جاتے ہیں. پنجاب سے ٹرک میں 3 دن میں یہاں آلو آتا ہے، خراب نہیں ہوتا، یہاں رکھتے ہیں سارے کے سارے سڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں، دور لے کر گئے. یہ سب بدعات کی نحوست ہے، اور بدعات وقتی عمل ہوتا ہے، اور سنت خدا کی قسم وہ دائمی عمل ہوتا ہے. سنت ہر دور میں ایک جیسی ہوگی اور بدعات ہر دور میں مختلف ہوگی، اس لیے کہ سنت دین ہے اور دین کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اور بدعت دین نہیں، اس لیے اس کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو کسی پر تنقید مراد نہیں، دل جلتا ہے جس طرح قوم کو جس انداز میں جس طرح لے کے جایا جا رہا ہے، اور قوم کو جس طریقے سے بہکایا جا رہا ہے نبی کا نام لے کر. خدا کی قسم اس نوجوان نسل کو جب اس گمراہی میں دیکھتے ہیں تو دل کے اندر ایک جلن سی ہوتی ہے کہ اللہ تو ان کو ہدایت عطا کر دے. اسی جذبے کے تحت ہم یہاں بات کرتے ہیں. کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں.